السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من صلى علي حين يصبح ومن صلى علي حين يمسي عشرا أدركته شفاعتي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اللہ کی وہ نعمت ہے جن پر اللہ نے ہم لوگوں پر احسان جتلانے کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، احسان کرنے کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا کہ ان کو اپنا حبیب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا۔ آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں، کان اللہ کی بڑی نعمت ہے، زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے، عقل اللہ کی بڑی نعمت، تندرستی اللہ کی بڑی نعمت، والدین بڑی نعمت ہے، سب کچھ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ آنکھیں نہ ہو تو اندھے ہیں، کان نہ ہو تو گونگے ہیں، زبان نہ ہو تو گونگے ہیں، کان نہ ہو تو بہرے ہیں، ٹانگیں نہ ہو تو لنگڑے ہیں، بازو نہ ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتے، عقل نہ ہو، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، چہرہ بڑا پیارا ہے، اگر عقل نہیں ہے تو پاگل ہے، ماں باپ نہ ہو تو بچہ یتیم ہے۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کسی نعمت پر اللہ نے لفظ احسان کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے تم پر احسان کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا کہ میں نے ایمان والوں کو اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ تو وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ احسان اور نیکی کے ساتھ ہی دیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہماری مائیں قرار دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہماری اماں جان ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ہماری اماں جان ہے، حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، یہ ساری جو امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہماری مائیں قرار دے کر ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، روحانی بیٹے قرار دے دیا۔ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا ممبر قرار دے دیا کہ یہ سب جتنے بھی ایمان والے ہیں یہ میرے نبی کی جو ازواج ہیں ان کے بیٹے ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ تو یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ جو کچھ بھی خیر اور بھلائی مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے وہ گنبد خضرا والے سے نصیب ہوئی ہے اور کہیں سے نصیب نہیں ہوئی۔ ایمان ان کی وجہ سے ملا،
میں سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اللہ ملے۔ اللہ کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اللہ پاک ملے۔ کیسا عظیم ایک اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوبیت کا رشتہ ہے۔ اللہ کی رضا وہ بعینی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی وہ بعینی ہی اللہ پاک کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہے۔ ہیں تو خالق اور مخلوق، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ ایسا جوڑا کہ رضا اور ناراضگی دونوں کی یکساں ہے، ایک ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور ہمیں ہر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ اب ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آپ پر درود نازل فرما، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کر رہے ہوتے۔ حافظ عز الدین بن عبد السلام بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پوری اسلامی تاریخ میں ویسا عالم نظر نہیں آتا، اتنا اللہ نے ان کو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کسی عالم کو اتنا رعب اور دبدبہ نصیب ہو کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے کانپیں، اتنا اللہ نے جلال عطا فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا وہ ہماری طرف سے سفارش نہیں ہے کہ یا اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے۔ ہم کون ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کرنے والے؟ ان کو ہماری سفارش کی کیا ضرورت؟ ہم سب کو ان کی شفاعت کی ضرورت ہے، ان کو کیا ضرورت؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محسن کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی احسان کرے، تمہارے اوپر کوئی مہربانی کرے، تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن اعظم کون ہے؟ سب سے بڑے محسن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے احسانات، ان کا شکر ادا کرنے کی شکل میں اللہ نے ہمیں درود پاک عطا فرمایا کہ تم میرے نبی پر درود پڑھا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنی گندی زبانوں سے کیا درود پڑھ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اپنی شایان شان رحمت نازل فرما۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی زبانوں سے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، ہم تجھ کو بیچ میں لاتے ہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما، تو ہمارے درود کو پاک صاف کر کے ان کی بارگاہ کے اندر بھیج دے، ہم تجھ کو درمیان میں لے کے آ رہے ہیں۔ درود پاک سعادتوں کی، خوشیوں کی، کامیابیوں کی سب سے بہترین چابی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ
میں سارا دن ذکر اذکار وغیرہ کرتا ہوں، اگر میں 1/3 درود پاک پڑھ لیا کروں اور باقی ذکر اذکار کر لیا کروں تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ خیر ہے، لیکن اگر تم درود پاک میں اور بھی اضافہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں 2/3 درود پاک پڑھا کروں اور 1/3 دوسرے ذکر اذکار کر لیا کروں، فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہوگا، لیکن اس سے بھی زیادہ افضل تمہارے حق میں یہ ہے کہ تم اس سے بھی زیادہ درود پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں، فرمایا پھر تو تمہارے دنیا آخرت کے سارے کام ہو جائیں، پھر تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بندہ درود پڑھے اتنی ہی اس کو خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں، اتنی ہی اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ 1 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پہ 1 دفعہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پہ 10 دفعہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ اس شخص کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیا گیا، اور قیامت والے دن اس کا شمار، اس کا حشر شہدائے کرام میں ہوگا، شہیدوں میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی 10 حین یصبح ومن صلی علی 10 حین یمسی ادرکتہ شفاعتی، جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اور پھر شام کے وقت 10 بار درود پاک پڑھے گا ادرکتہ شفاعتی، اس شخص کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور جو 100 دفعہ پڑھے گا صبح شام، اس کا کیا مقام ہوگا؟ جو اس سے زیادہ پڑھے گا اس کا کیا مقام ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم صلاۃ علی، قیامت والے دن تمام مسلمانوں میں میرے سب سے قریب، قیامت کے تمام احوال میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ جو زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا اس کو قیامت میں میرا اتنا ہی قرب نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا مطلب کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا مطلب اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا مطلب سب سے اعلیٰ ترین جنات ہیں، سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اور وہ کیسے نصیب ہوگا؟ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے سے نصیب ہوگا۔ عجیب حدیث ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری نیکیاں بڑے ترازو میں تولی جائیں، بڑے ترازو میں بڑی چیز تولی جائے گی، چھوٹی چیز کو بڑے ترازو میں تولنے کا کیا مطلب؟ چھوٹی چیز کے لیے چھوٹا ترازو، بڑے وزن، بڑے بوجھ، بڑے سامان کے لیے بڑا ترازو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت میں بہت بڑے ترازو میں
اس کی نیکیوں کو تولا جائے، اس کے اعمال کو تولا جائے، اس کو چاہیے کہ کثرت سے میرے پر درود پڑا کرے۔ اشارہ یہ دے دیا کہ درود پاک پر اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ عام ترازو کے اندر اس کو نہیں تولا جا سکتا، اس کے لیے کوئی بڑا ترازو ہوگا، اس بڑے ترازو میں بہت بڑا ثواب تولا جائے گا جو اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن پل صراط پر جو اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے کا نور مجھ پر درود پڑھنا ہے، اس اندھیرے کی روشنی مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پل صراط پر اس کے لیے نور ہی نور ہو، آسانی کے ساتھ پل صراط کراس کر جائے، پل صراط کا اندھیرا اس کے لیے اللہ پاک ختم کر دیں، وہ روشنیوں کے اندر پل صراط کو کراس کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پل صراط پر روشنی ہے، پل صراط پر آسانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اللہ حکم ہمیں نہ بھی دیتا، اللہ حکم نہ بھی دیتا تو بھی درود پڑھنا چاہیے تھا۔ ایک کتا روٹی کا ایک ٹکڑا کھا کے 24 گھنٹے اپنے مالک کی، اس کے گھر کی، اس کی اشیاء کی رکھوالی کرتا ہے۔ ایک کتے کو اتنی سمجھ ہے کہ اس نے میرے سامنے لا کے روٹی ڈالی ہے، یہ میری تھوڑی بہت ضرورت پوری کرتا ہے، وہ اس کے لیے اپنے اس روٹی ڈالنے والے مالک کے لیے جان لڑا دیتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ کتے کو اتنی سمجھ ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو سب کچھ ملا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو اگر درود کا حکم نہ بھی ہوتا تو بھی ضروری تھا، تو بھی عقل کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ تھا، انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ ہماری زبانیں درود پاک سے ہر وقت تر و تازہ رہتی۔ کہ احسان اتنے بڑے ہیں، ایمان سے بڑی کون سی چیز ہے؟ اللہ کی وحدانیت جو نصیب ہوئی ہے، اس سے بڑی کون سی چیز ہے؟ جنت کی راہیں کھول کے سامنے رکھ دی ہیں، اس سے بڑی اور کون سی چیز ہے؟ والدین کا احترام، بیٹیوں کا احترام، بیٹیوں سے محبت اور پیار، بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ تک کے طریقے بتا دیے، انسانیت سکھا دی، اس سے بڑا کون سا احسان ہے؟ تو بھی حکم نہ بھی ہوتا تو بھی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان پر درود پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا، اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ارشاد فرما دی۔ اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا، قیامت والے دن بڑے ترازو میں اعمال کا تولا جانا، دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کا اللہ کے حکم سے ہو جانا، پل صراط پر روشنی کا نصیب ہونا اور آسانی سے پل صراط کراس ہونا، موت کے وقت آسانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، یہ سب درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کے ثمرات ہیں۔ پڑھو گے تو یہ نعمتیں نصیب ہوں گی۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں کون ہے؟ 4 فقہ کے جو بڑے بڑے امام ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک شاگرد رشید تھے، ان کا نام تھا اسماعیل بن ابراہیم. امام شافعی کے بڑے شاگرد، جلیل القدر شاگرد. انہوں نے لکھا کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو مجھے خام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ استاد محترم آپ کے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ بڑی ہی تعظیم اور احترام کے ساتھ اس کو جنت میں لے جاؤ. اور آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ میرے ساتھ یہ اعزاز و اکرام والا معاملہ کیوں ہوا. آگے امام شافعی نے اپنے اس شاگرد کو خواب میں بتایا کہ یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والا درود پاک پڑھتا تھا. بھائی کروڑوں لوگ ان کی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں. امت میں جن لوگوں کا نامہ اعمال قیامت میں سب سے بھاری نیکیوں سے سب سے بھرا ہوا صحابہ کے بعد پیش ہوگا نا، وہ یہ لوگ ہیں کہ امت کو دین آسان کر کے مرتب کر کے کہ ہر ایک کے لیے آسانی ہو دین پر عمل کر کے اس طرح ترتیب دے کے پیش کر کے گئے ہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں ایک درود پاک کثرت سے پڑھتا تھا، اس درود کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. انہوں نے کہا استاد جی کون سا درود پاک؟ فرمایا میں یہ درود پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. میرے بھائیوں اور دوستو، درود پاک ایک دعا ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے. ایک دعا ہے میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے حالات کی بہتری کے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے رشتہ داری کے لیے مانگ رہا ہوں. ایک دعا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہا ہوں. کتنا فرق ہے. میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں یا اللہ میرے لیے یہ آسانیاں فرما دے، میرا قرضہ ختم فرما دے، میرے بچوں کو نیک بنا دے، یہ کر دے یہ کر دے. ایک میں دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ اپنے حبیب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. کتنا اس دعا کا وزن بڑھ جاتا ہے. اور دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعاؤں میں افضل ترین دعا کون سی ہے؟ جو آمنہ کے لال کے لیے مانگی جا رہی ہے. ان کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، ان کو آپ کی دعا کی اللہ کی قسم ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے ذمے ہے کہ آپ اظہار محبت کریں، اظہار عقیدت کریں کہ میں ان کے احسانات کے نیچے دب چکا ہوں، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تو رحمتوں کا اتنا نزول فرما کہ وہ خوش ہو جائیں. ان کو تو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذکر سے خوش ہوتا ہے. اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں، ان پر تو اللہ درود پڑھ رہا ہے. اللہ پاک کے درود پڑھنے کے بعد میرے اور آپ کے درود کی کوئی ضرورت ہے ان کو؟
نہیں، جب اللہ پاک درود پاک پڑھ رہا ہے، رحمت نازل فرما رہا ہے، میرے اور آپ کے درود کی ضرورت نہیں، لیکن وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کی مجلس میں درود پاک پڑھنے والے کا نام لیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے، یہ درود پاک پڑھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے اللہ کے فرشتے زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں اور جو شخص درود پاک پڑھتا ہے ان کے درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے نام لے لے کے پہنچاتے رہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان درود پاک جو ان تک پہنچتے ہیں ان کے بدلے میں پھر ان کے لیے دعا فرما دیتے ہیں۔ جو شخص پریشان ہو، جو شخص یہ چاہے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ دنیا کی پریشانیاں کیا ہیں؟ آخرت کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو صحیح معنوں میں پریشانی ہے، یہاں آج پریشانی ہے کل خوشی ہے، ہر چیز ناپائیدار ہے، ہر چیز یہاں عارضی ہے، وہ دائمی پریشانیاں وہ دور اللہ پاک کر دیں گے۔ درود پاک ایسی دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ آپ کوئی دعا مانگ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری یہ دعا قبول ہوئی۔ درود پاک پڑھ کے آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میری یہ دعا قبول ہوئی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، درود پاک نے تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ اول اور آخر کو قبول کر لے اور درمیان والے کو چھوڑ دے۔ وہ درود پاک کی برکت سے، چونکہ وہ تو قبول ہی ہے، درود پاک کی برکت سے درمیان والے عمل کو بھی قبول فرما لے گا۔ اس کی رحمت سے بعید ہے کچھ قبول کرے کچھ چھوڑ دے، وہ کہتا سبھی قبول کرو۔ کہ اس عمل کے شروع میں اور اس عمل کے آخر میں میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے تو یہ عمل اس کی قدر بڑھ جاتی ہے اور اللہ پاک اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ ایک تو ہم مختصر پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ حدیث میں دوسری دعا آتی ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اللہم افتح لی ابواب رحمتک سے پہلے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، مسجد سے نکلتے ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ داخل ہو رہے ہیں اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جب نکل رہے ہیں تو اللہ پاک سے اس کا فضل مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا تعلق آخرت کے تمام کاموں کے ساتھ، دنیا کے کاموں کے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا جو کمال درجے کا ظہور ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ وہاں اللہ کی رحمت سر کی آنکھوں سے نظر آئے گی، یہاں بھی نظر آتی ہے، لیکن وہاں صحیح پتہ لگے گا کہ اللہ پاک کتنا قدردان ہے، کتنا رحیم و کریم ہے، تھوڑے تھوڑے اعمال پر کتنا نوازنے والا ہے، اور کیا کچھ اس نے عطا فرما دیا، کیا کیا نعمتیں عطا فرما دی، اس کی رحمتیں صحیح وہاں نظر آئیں گی۔
تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ رحمت کا تعلق آخرت کے کاموں کے ساتھ زیادہ ہے۔ آپ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ پاک سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی کہ میرے سارے آخرت کے کام سنوار دے۔ ایمان پر موت اللہ کی رحمت، قبر کی وسعت اللہ کی رحمت، حشر کی آسانیاں اللہ کی رحمت، دخول جنت اللہ کی رحمت، پل صراط، یہ سارے معاملات اللہ کی رحمت ہے۔ تو آپ یہ اتنی عظیم دعا کہ اپنی آخرت کے لیے اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرما دیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہ آپ اس دعا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ و سلام نے تو قبول ہونا ہی ہے، اس کی برکت سے یہ والی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اور جب نکل رہے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، فضل مانگ رہے ہیں۔ فضل کا تعلق دنیاوی نعمتوں کے ساتھ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت اور مال کو کمانے کو فضل کے ساتھ تعبیر کیا۔ مسجد سے نکل کے یا تو آپ گھر میں جا رہے ہیں، آپ کو گھر میں بھی اللہ کا فضل چاہیے، یا آپ اپنے کاروبار میں جا رہے ہیں، کاروبار میں برکت اللہ کا فضل ہے وہ آپ کو چاہیے۔ یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ اپنی آخرت اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں اور اس سے پہلے درود پاک پڑھ رہے ہیں، والصلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، تو وہ دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ جب آپ نکل رہے ہیں تو نکلتے وقت آپ اللہ سے دنیا کی ساری بھلائیاں مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ دنیا کی دوڑ دھوپ کے لیے نکل رہے ہیں، تو اس میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہے، اور وہ بھی قبولیت کے زیادہ نزدیک ہے۔ اور دعا اللہ تعالیٰ غافل دل کی قبول نہیں کرتا، اس لیے دعا توجہ سے مانگنی چاہیے۔ داخل ہوتے وقت اس تصور، ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں اور اللہ سے اس کی رحمت مانگ رہا ہوں، اور دایاں قدم مسجد میں رکھیے اور داخل ہو جائیے۔ اور جب نکل رہے ہوں اس وقت بھی جو بھی دعا ہو اس کو اہتمام کے ساتھ، دھیان کے ساتھ مانگنا چاہیے، وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی، ہم روزانہ ماشاءاللہ 5 دفعہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک دفعہ بھی اگر قبول ہو گئی تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود پاک بھیجنے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، اور اس کے ثمرات ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔